علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا میرا عنوان ہے نجاست کے تعلق سے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کو نجاست کے تعلق سے بتاؤں کہ نجاست کی کتنی قسمیں اور اس کے کیا احکام ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ پھر نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ نجاست غلیظہ کس کو کہتے ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو انسان کے بدن سے ہر وہ چیز جو نکلتی ہے جس سے وضو یا غسل واجب ہو جائے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے بدن سے نکلے اور جس نکلنے کی وجہ سے کیا ہو، وضو یا غسل واجب ہو جائے، جیسے پخانہ پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے، دکھتی آنکھ کا پانی، ان سب چیز سے کیا ہوتا ہے، وضو واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کے سب، اور غسل کس سے واجب ہوتا ہے، منی سے۔ تو یہ جتنے ہیں سب کے سب کیا ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور حرام ہیں، حرام جانوروں کا پخانہ اور پیشاب، جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، کھچر، ہاتھی، سور، ان سب کے پخانہ اور پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ نیز گھوڑے کی جو لید ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ سونڈ کی رطوبت، یہ ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت، ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت، جو اس کی سونڈ سے جو رطوبت نکلتا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور جو بچہ ہے دودھ پیتا یا بچی ہو، یعنی ہر وہ بچہ یا بچی جو دودھ پیتا ہو، شیرخوار بچہ کہہ لیجئے، اس کا پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اس کو الگ سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب جو ہے یہ نجاست نہیں ہے، یعنی گندگی نہیں ہے، ویسے ہی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ نجاست غلیظہ ہے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ اگر کسی کے بدن پہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ اگر بدن یا جسم پر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، کہ پاک کیے بغیر آپ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر 1 درہم کے برابر اگر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر پاک کیے بغیر آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز دہرانا واجب الاعادہ، یعنی نماز کو دہرانا ضروری ہے، اور 1 درہم سے کم ہے تو وہ معاف ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1 درہم کہتے کس کو ہیں؟ تو اپنے انڈیا میں جو 1 روپیہ کا سکہ تھا پہلے زمانے کا، اسی 1 درہم، یا یوں کہیے کہ مٹھی کو یہ کر لیجیے ایسے، اس میں جو ہے چلو میں جو یہ دائرہ ہے، اسی دائرے کے برابر کو ایک کیا کہتے ہیں، سکے کی سائز سمجھ لیجیے۔ انڈیا میں جو 1 روپیہ کا سکہ تھا، اسی سکے کے برابر جو ہے یہ 1 درہم ہے، وہی درہم کی سائز، یا چلو کو پکڑ لیجیے، چلو کی گولائی یہ جو گولائی ہے، اس گولائی کو 1 درہم سمجھ لیجیے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو صاف کرنا فرض، اس کے برابر ہے تو واجب، اس سے کم ہے تو معاف ہے۔ نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں؟ تو نجاست خفیفہ جو ہے ہر حلال جانور کا پیشاب، جیسے
پخانہ پیشاب جو کہہ رہے ہیں کہ ہر حلال جانور کا پیشاب، پخانہ تو نجاست غلیظہ ہے، لیکن یہ جو پیشاب ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ، بھیڑ، ان سب کے جو پیشاب ہیں یہ نجاست خفیفہ ہے. اور وہ پرندے جن کا گوشت جو ہے حرام ہے، ان کا جو ہے جو بیٹ ہے یہ بھی نجاست خفیفہ، جیسے کوا، باز، شکرا، بہری وغیرہ. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ نجاست خفیفہ کا کیا حکم ہے؟ تو نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست کپڑے یا بدن پہ لگی ہے تو اس کپڑے یا بدن کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ لگی ہو تو دھونا یہ فرض ہے. اگر اس سے کم ہے تو یہ معاف ہے. چوتھائی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو دھونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب دیکھیے جیسے کہ اگر آستین میں نجاست خفیفہ لگ جائے تو آستین کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں گے اور ایک حصہ دیکھیں گے. اگر ایک حصے یعنی 4/1 اگر ایک میں ایک برابر اگر نجاست لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر تھوڑی سے 1 2 3 قطرہ لگ گیا تو معاف ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ویسے ہی جو ہے دامن، اگر یہ دامن ہے تو دامن کو 4 حصے میں بانٹ دیں گے. اگر ایک حصے کے برابر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے. اگر تھوڑی سی لگی ہے اتنا تو یہ معاف ہے. یعنی کہ ہر وہ بدن یا کپڑا کا ہر وہ حصہ جس پہ نجاست خفیفہ لگی ہو اس حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک حصے کے برابر ہے تو دھونا ضروری ہے. اگر اس سے کم ہے تو معاف ہے. یہ ہو گیا اس کا حکم. نجاست غلیظہ کا حکم بتا دیا، وہ درہم کا میٹر ہے. ٹھیک ہے نا؟ نجاست غلیظہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ انسان کا جو چیز اس کے بدن سے نکلے، ہر وہ چیز جس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ نجاست غلیظہ. اور جانوروں میں دیکھ لیا جائے تو حلال جانور کا جو ہے یہ پخانہ، ٹھیک ہے نا، حلال جانور کا پخانہ، پیشاب نہیں حلال جانور کا. لیکن حرام چوپائے جو ہیں ان کے سب جو پخانہ اور پیشاب دونوں، جیسے کہ کتا، شیر، بلی، چوہا، گدھا، کچر، سور، یہ سب جتنے ہیں ان کے پخانہ پیشاب دونوں کے دونوں نجاست غلیظہ ہیں. اور یہ جو ایک گھوڑا ہے اس کو الگ سے، اس کی 2 صورتیں ہیں. یہ اگرچہ اس کا گوشت حرام ہے لیکن اس کی لید جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے اور پیشاب نجاست خفیفہ ہے. اس کو فرق کو یاد رکھیں، یہی ایک چیز. نہ تو اس کے علاوہ جو حلال جانور ہیں ان کا جو پخانہ جو ہے نجاست غلیظہ اور پیشاب نجاست خفیفہ. اور جو حرام جانور ہیں ان کا دونوں کے دونوں کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے، خواہ وہ پیشاب ہو کہ پخانہ ہو. اور الگ سے وہ ہاتھی کی سونڈ کی جو رطوبت ہے، ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور کہ درندے جو ہیں یہ کتا، شیر، ان کا لعاب جس کو تھوک بھی کہتے ہیں، لار بھی کہتے ہیں، رال کہتے ہیں، لار جو ٹپکاتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے. وہ کتے کے منہ سے ٹپکے یا شیر کے منہ سے ٹپکے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نجاست کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب ایک لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کپڑوں کا کیا حکم ہے کہ جن کپڑوں پہ نجاست لگ جائے اس کو کیسے پاک کریں گے، کیسے اس کو صاف کریں گے کہ وہ پاک ہو جائے. تو دیکھیے اگر نجاست دلدار ہے جیسے پخانہ پیشاب، پخانہ اور یہ گوبر، پیشاب نہیں، پخانہ یہ دلدار یعنی کہ تھوڑا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور تھوڑا ڈھیلا ٹائپ کا، جیسے پخانہ ہو یا گوبر ہو تو اس کو اس وقت تک دھوئیں گے جب تک کہ یہ کپڑے سے یا بدن سے دور نہ ہو جائے. 1 مرتبہ میں ہو سکتا ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ. لیکن اگر 3 مرتبہ سے کم میں اگر یہ صاف ہو جائے تو 3 مرتبہ دھونا یہ بہتر ہے. اور اگر نجاست پتلی ہو، نجاست جو ہو پتلی ہو، جیسے کہ پیشاب ہے، خون ہے، بہتا خون ہے اور پیپ وغیرہ ہے، اگر یہ بدن پہ لگ جائے تو ان کو 3 مرتبہ دھونا اور 3 مرتبہ نچوڑنا یہ ضروری ہے. دم یہ جو ہے نا ایسے کرنے سے کپڑا جو ہے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں.
اب اگر کسی طرح کے آپ کو کوئی سوالات ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔